آپ کی تعلیمات آج بھی اگر کسی کے پیش نظر ہوں تو اس کا ذہنی، فکری، علمی اور روحانی رابطہ آپ کی ذات سے ہو سکتا ہے۔ اگر تعلیمات پیش نظر ہو تو رابطہ ہو سکتا ہے، اور اگر تعلیمات بھلا دی جائیں گی، اگر تعلیمات کو پر سے پش ڈال دیا جائے گا تو پھر اس طرح کے رابطے نہیں ہوتے، پھر یک طرفہ بس محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ کا جانشین بننا چاہتا ہے، جو آپ کے بعد آپ کا وارث بننا چاہتا ہے، آپ کے مشن اور آپ کے کام سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، اور آپ کا حقیقی قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آپ کی تعلیمات، آپ پیچھے آپ کا چھوڑا ہوا علم اور آپ کی نصیحتیں اور ہدایتیں اور آپ کا شاندار کردار، اخلاق، یہ چیز اس کو اپنانی ہوگی، اس پہ چلنا ہوگا۔ چنانچہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے، ان کے اپنے بعد فوراً جو ان کی یہاں تربیت پا کے نکلے وہ پوری دنیا کے امام بن گئے، پیشوا بن گئے۔ چنانچہ چند نام وہ ہمیشہ دنیا یاد رکھے گی اور کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ یہ آپ کے کارناموں میں سے عظیم کارنامہ ہے، اور ان شخصیات کے حوالے سے دنیا کے لیے پیغام ہے کہ بابا فرید کا فیض پانے کا طریقہ یہ ہے، بابا فرید سے نسبت رکھنے کا اصول یہ ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا نام خواجہ نظام الدین اولیاء کا۔ یہ لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء نے وہاں سے اس دروازے سے جو کچھ پایا ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ انہوں نے کس طرح پایا ہے اور کیا چیز یہاں سے لے کر وہ گئے کہ پھر آج خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام بھی وہاں ہمیں نظر آتا ہے جہاں جہاں بابا فرید کا نام نظر آتا ہے۔ جب بابا فرید کے کارنامے ذکر کیے جائیں گے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کو سب سے پہلے اور سب سے بڑے کارنامے کے طور پہ شمار کیا جائے گا۔ ان کے فیض کا سب سے بڑا مظاہرہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دکھائی دے گا، اور دوسرا نام شیخ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ تیسرا نام شیخ جمال الدین حاصوی کا ہے۔ یہ بڑے بڑے زبردست علم کے سمندر، روحانیت کے بادشاہ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے فیضیاب ہو کر نکلے۔ یہ علم و فضل کے آفتاب و مہتاب تھے، یہ روحانیت کے شہنشاہ تھے۔ انہوں نے جہاں قدم رکھا وہاں علم و حکمت کے سارے چراغ روشن کر دیے، دین کو زندہ کر دیا ان لوگوں نے۔ چنانچہ دو سلسلے بابا صاحب کے آستانے سے بہت بڑے سطح پر نکلے، دو دھاروں کی طرح۔ ایک کا تعلق خواجہ نظام الدین اولیاء سے تھا جس کا نام سلسلہ نظامیہ، اور دوسرے کا تعلق خواجہ صابر کلیری سے تھا جس کا نام سلسلہ صابریہ ہے۔ یہ سلسلہ نظامیہ، سلسلہ صابریہ، یہ دو اتنی عظیم نہریں یہاں سے نکلی کہ پھر انہوں نے ہندوستان کے بہت دور دراز کے علاقوں تک یہ فیض عام کیا ہے۔